اللہ تبارک و تعالی نے ظلم کا انتقام فوری نہیں لیا، دنیا میں فوری نہیں ہوتا، ظالم کو ایک لمبی ڈھیل دی جاتی ہے قیامت تک کے لیے۔ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے تاکہ جزا و سزا کا اللہ تبارک و تعالی نے ایک دن مقرر فرما رکھا ہے۔ اب بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ایسے کام دنیا میں کر کے جاتے ہیں کہ ان کے بعد بھی ان کے اجر میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ جاریہ کا کام کر کے جاتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں لیکن ان کے گناہ ان کے لیے چلتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سلسلے کو گویا ختم کرنے کے لیے کہ اگر انسان کا یہ سلسلہ چلتا رہتا تو پھر اس کا حساب و کتاب کیسے کیا جاتا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کو قائم فرمایا کہ تمام عالم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جب یہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، تو جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو اب انسان کے ایسے اعمال جنہیں وہ بطور جاریہ کے کر کے گیا تھا، جاری رہنے کے اعتبار سے کر کے گیا تھا، خواہ وہ نیکیاں ہوں خواہ وہ گناہ ہوں، تو وہ بھی سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ جب وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، عالم ہی ختم ہو جائے گا، تو اب وہ تمام سلسلے ختم ہو جائیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی جزا و سزا کے دن کو قائم فرمائے گا، جسے ہم حشر کہتے ہیں۔ اور پھر جس نے جتنے ظلم کیے ہوں گے اور جتنے گناہ جاریہ کے کام کیے ہوں گے، جہاں تک یہ عالم باقی رہے گا اس وقت تک میں جتنے اس کے گناہ ہوئے یا جس کی نیکیاں ہوئیں، ان کو پھر اس کا بدل اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ظالموں کی سخت پکڑ فرمائے گا۔ اور احادیث طیبہ میں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمیں ہر طریقے سے آگاہ فرمایا، اور ظلم کی جہاں قرآن میں مذمت بیان کی گئی، وہیں احادیث طیبہ میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمیں ڈرایا کہ ہم اپنے آپ کو ہر قسم کے ظلم سے پاک و صاف رکھیں، محفوظ رکھیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا الظلم، کہ تم ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کیونکہ ظلم جو ہے یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا۔ اور فرمایا واتقوا الشح فإن الشح اہلک من کان قبلکم حملہم علی ان سفکوا دماءکم واستحلوا محارمہم، فرمایا اور بخل سے بچو، کیونکہ بخل ہی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا اور انہیں اس بات کے اوپر ابھارا کہ وہ ایک دوسرے کا خون بہائیں اور محرمات یعنی حرام کیے گئے کاموں کو حلال سمجھیں۔ تو محدثین کرام نے اور شارحین حدیث نے اس کی شرح یوں بیان فرمائی کہ قیامت کے دن ظلم ظالم کے لیے اندھیرا ہو جائے گا، جس کے سبب ظالم ہدایت نہیں پا سکے گا، جبکہ مومنین کا نور ان کے آگے، ان کے دائیں اور ان کے پیچھے دوڑتا ہوا ہوگا۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اندھیرے سے مراد قیامت کی آفات ہوں، کہ ظالم قیامت کی آفتوں سے دوچار ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، تم فرماؤ وہ کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے جنگل اور دریا کی آفتوں سے۔ تو ظلم سے مراد آفات بھی ہوتی ہیں، تو قیامت کے دن آفات میں یہ ظالم مبتلا کر دیا جائے گا، یعنی جنگل اور دریا کی آفات سے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اندھیرے سے مراد قیامت کی بیڑیاں اور جہنم کا عذاب ہو۔